اگر کوئی بچہ ایسی صورتحال کو سفر کر رہا ہے اور وہ بتا نہیں پا رہا، تو اس کی کوئی سمٹمز یا علامات ہیں جس سے ہم اسیس کر سکیں گے کوئی بچہ یا کوئی بچی اس اذیت سے گزر رہی ہے؟ جس نے آپ کو بہت ہرٹ کیا ہو، جس نے آپ کو بہت تکلیف پہنچائی ہو، وہ فزیکل اسالٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ سیکچوئل اسالٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بولنگ بھی ہو سکتی ہے، گھر کا ماسٹریٹ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا اس کو کنفرنٹ کرنا چاہیے؟ کیا وہ جو اس کے اندر اگریشن ہے اس کو کیسے وہ سیٹسفائڈ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مسعود رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں دا فٹنس پلانٹ۔ ذہن بولتا کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہیں، اور ویورز کو پتہ ہے کہ ہمارے اس پروگرام کی ہوسٹ کوئی اور ہیں، لیکن آج کی جو ایپیسوڈ ہے اس کو میں خود ہوسٹ کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ بھی کچھ خاص تھی۔ میرے پاس کچھ دن پہلے ایک دوست آئے اور وہ کافی ڈپریشن میں تھے، ڈپریس تھے کافی زیادہ اور پریشان تھے۔ تو جب ان سے پوچھا، ان کو ڈگ ان کرنے کی کوشش کی کہ ان کی پریشانی کی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے ایک ایسی روداد سنائی جو اس ایپیسوڈ کی وجہ بنی۔ تو آئیے جانتے ہیں، میں وہ کہانی آپ کو بھی سناتا ہوں اور اس کے پیچھے چھپے جو نفسیاتی اور ذہنی وجوہات ہیں اس کی، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کہانی ہم سب کی ہے جو اس دوست نے مجھے سنائی۔ اور اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں بہت ہی سینئر سائیکالوجسٹ ڈاکٹر صوفیہ سہیل صاحبہ۔ آپ ان کو ڈفرینٹ ٹی وی پروگرامز میں، ڈفرینٹ ٹیلی ویژن نشریات کا حصہ دیکھتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صوفیہ سہیل۔ میم، ویلکم ٹو دا ذہن بولتا ہے۔ تھینک یو سو مچ مسعود۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ایک واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو بھی اور اپنے ناظرین کو بھی۔ کچھ دن پہلے ایک دوست میرے پاس آئے اور وہ کافی پریشان تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ ان کی پریشانی کی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یار میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک شخص کو قتل کر دوں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں قتل کر دی؟ انہوں نے بتایا کہ آج سے 25 سال پہلے جب میں 12-13 سال کا ٹین ایج بوائے تھا، تو یہ صاحب مجھ سے ایج میں کوئی 10 سال بڑے تھے، اور انہوں نے مجھے بائک سکھانے کا کہا کہ میں آپ کو بائک رائڈ کرنا سکھاتا ہوں۔ تو اس دوران انہوں نے کچھ میرے ساتھ عجیب حرکتیں کی، مجھے سیکشولی ہراساں کیا، مجھے بیڈ ٹچ کیا۔ اس کے بعد وہ معاملہ جو ہے وہ وقت گزرتا گیا، وہ دوسرے شہر میں چلے گئے، معاملہ یعنی کہ کہہ لیں کہ دب گیا وہ معاملہ۔ اب دونوں یعنی کہ شادی شدہ ہیں، بچے ہیں، جو دوسرے صاحب ہیں جن کو وہ قتل کرنا چاہتے ہیں یا ان کو وہ سزا دینا چاہتے ہیں، وہ تقریباً اب اپنی مڈ ایج کی طرف جا رہے ہیں اور بچے جوان ہو چکے ہیں ان کے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ مجھے بچپن میں جو میرے ساتھ انہوں نے کیا وہ ساری زندگی میرا پیچھا کرتا رہا، وہ میرے کریئر میں بھی وجہ بنا، اس کی رکاوٹ بنا، اور اب آ کے مجھ سے وہ بات ختم نہیں ہوتی، وہ میرے ذہن میں وہ چیز نکلتی نہیں ہے، اور میں جب بھی ان کو دیکھتا ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اسی وجہ سے اپنے بہن بھائیوں کے پاس، اپنے گاؤں، اپنے دوستوں کے پاس نہیں جا پاتا، جس کی بڑی وجہ کہ مجھے اس بندے کا وہاں پہ سامنا کرنا پڑتا ہے، اور مجھے جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے، مجھے وہ 25 سال پہلے کا دور یاد آتا ہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کو ہٹ کروں۔ تو یہ کیا صورتحال ہے؟ یہ اس کو ہم کیا کہیں گے اگر سائیکولوجیکلی دیکھا جائے یا نفسیات کی زبان میں اس کو ہم کیا نام دیں گے؟ دیکھیں، یہ ایک ایسی پریکٹس ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے، جسے ہم نفسیات کی زبان میں کہتے ہیں چائلڈہڈ ٹراما۔ ٹھیک ہے۔ چائلڈہڈ ٹراما بیسیکلی ہے کیا؟ بچپن کا کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کو بہت ہرٹ کیا ہو، جس نے آپ کو بہت تکلیف پہنچائی ہو، وہ فزیکل اسالٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ سیکچوئل اسالٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بولنگ بھی ہو سکتی ہے، گھر کا ماسٹریٹ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ واقعہ جو آپ کی زندگی پہ بہت امپیکٹ چھوڑ گیا ہو، جس میں آپ دکھی ہوئے ہوں، جس میں آپ کو اسٹریس انگزائٹی رہا ہو، جس میں آپ ڈپریشن میں چلے گئے ہو، جو کہ آپ کو آگے بڑھنے سے روک دے، اسے ہم کہتے ہیں چائلڈہڈ ٹراما۔ اور یہ ہمارے ہاں بہت کامن ہے۔
میں گزشتہ 15 سال سے پریکٹس کر رہی ہوں. جو عموماً جو 35-40 ایئرس کے لوگ میرے پاس آتے ہیں, چاہے وہ میل ہے چاہے وہ فیمیل ہیں, تو اکثر مجھے بتاتے ہیں کہ جب ان کو ہم ڈگ آؤٹ کرتے ہیں چیزوں کو تو پتہ چلتا ہے کہ بچپن میں کوئی ہراسمنٹ ہوئی ہے, چاہے وہ فزیکل ہے چاہے وہ سیکشول ہراسمنٹ ہے. انفارچونیٹلی جو سیکشول ہراسمنٹ ہے اس کے جو نقوش ہیں بہت دیر تک ہماری زندگی پر رہتے ہیں, جو کہ ہماری گرو کرنے میں پرسنل پروفیشنلی ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں ہمیں. تو بیسکلی چائلڈہڈ ٹراما ہے جو کہ ہمیں آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے, کیونکہ اس ٹائم ہوتا ہے کہ بچے ہوتے ہیں اگر وہ کسی سے ڈسکس تو پہلے تو نہیں کرتے, کیونکہ ڈر ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے. جو بندہ ہوتا ہے وہ پاورفل عموماً ہوتا ہے, یا سم ٹائم ہوتا یہ ہے کہ وہ ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم میں یا ہمارے محرم رشتوں میں سے کوئی بندہ ہوتا ہے, کوئی ایسا رشتہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم کچھ کر نہیں پاتے ہیں, تو وہ ایک فیئر اندر آ جاتا ہے, اس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا. اگر کوئی بچہ یا بچی بتانے کی کوشش کرے اپنے پیرنٹس کو تو وہ کہہ کر جی نہ کرو, بڑے ہیں, عزت خراب ہو جائے گی, آپ کی ریپوٹیشن ڈیمیج ہو جائے گی, یہ کہہ کر ان کو دبا دیا گیا. اس وجہ سے وہ چائلڈہڈ ٹراما انٹولڈ رہا, اس کو سپریس ہو گیا, اس کے بارے میں بات چیت نہیں کی گئی, تو اس کی وجہ سے وہ چائلڈہڈ ٹراما بن جاتا ہے جو کہ باقی زندگی بہت بڑی افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میرا اس میں میجر یعنی جو میرا کویشچن ہے آپ سے, میں نے ان سے بھی یہ پوچھا کہ 20-25 سال بیچ میں یہ اس پہ آپ کو خیال بھی نہیں آیا اس کا, اور یک دم آپ کو پھر ایبرپٹلی آپ کو وہ چیزیں یاد آنا شروع ہو گئی اور آپ اس لیول پہ چلے گئے کہ آپ کو اگریشن کا یہ ایلیمنٹ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو ایلیمینیٹ کر دوں اس بندے کو, یا اس سے میں ریونج لوں اور اس کو میں سخت اذیت دوں, سزا دوں میں اس کو. تو یہ جو بیچ میں گیپ آ جاتا ہے کہ لوگوں کو 15-20 سال وہ چیز یاد نہیں آتی, اور اس کے بعد پھر ایک دم سے آ کے وہ ایک جو سینس آف گلٹ کہہ لیں کہ وہ اجاگر ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں, ایسا نہیں ہے کہ یاد نہیں آتا, وہ آف اینڈ آن آتا ضرور ہے, ہم اس کو سپریس کر دیتے ہیں کہ وقت گزر گیا ہے, اب اس پہ کیا بات کرنی, ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں, ہم اس کو پریس کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہمارے انکانشیس کا حصہ رہتا ہے, ٹھیک ہے. پھر ہوتا ہے کیا ہے کہ جو 12-13 سال کی عمر میں آ کر جب آگے جو 20-25 سال ہوتے ہیں وہ انسان کے اسٹرگل کا دور ہوتا ہے, اس میں آپ نے اپنا کیریئر بنانا ہوتا ہے, اپنی پرسنل لائف کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے, اپنے پروفیشنل لائف کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے, اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں, اس میں انسان بہت مصروف ہوتا ہے. جب وہ مڈل ایج میں جاتا ہے, جب 35 یا 40 یا 45 کے قریب ہو رہا ہوتا ہے انسان, تو جو تھوڑا سا سیٹل ڈاؤن ہوتا ہے پرسنلی بھی پروفیشنلی بھی, تو وہ جو ریپریس چیزیں ہوتی ہیں, جو انکانشیسلی چیزیں ہوتی ہیں, وہ سامنے آنے شروع ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر اس ٹائم ہوتا یہ کہ آپ پاورفل, خود تو پاورفل ہو جاتے ہیں ریسورسز کے حوالے سے, اپنی پوزیشن کے حوالے سے, بینگ اے پرسن, بینگ اے ہیومن بینگ, آپ خود بھی اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. اور بچپن میں بعض اوقات نہیں پتہ چلتا بچوں کو کہ چیز صحیح بھی ہے کہ نہیں, کیونکہ جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے یہ چیزیں بہت غلط تھی. اویئرنیس, بچپن میں تو اویئرنیس نہیں ہوتی, ہمارے یہاں کبھی ٹیچ کیا ہی نہیں جاتا اس چیز کے بارے میں کہ بچوں کو سیکس ایجوکیشن کے بارے میں بتائیں. بچوں کو کمفرٹ زون ہی نہیں دیا جاتا, کانفیڈنس ہی نہیں جاتا. گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کا کانسیپٹ جو 35 کے لوگ ہیں یا 40 کے لوگوں کو تو بالکل ہی کانسیپٹ جنریشن کو نہیں تھا. اب کے پیرنٹس بھی ایکچولی یہ ہے کہ تھوڑا کانسیپٹ دیتے ہیں بچوں کو کہ بیڈ ٹچ کیا, گڈ ٹچ کیا, لیکن آج کل کے بچے بھی بہت سفر کر رہے ہیں اس چیز سے. تو بیسکلی انسان جب پاورفل ہوتا ہے تو پھر آپ کی جو سپریس چیزیں ہوتی ہیں, جو آپ کا اینگر ہوتا ہے وہ سامنے آنا شروع ہوتا ہے, اور پھر آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے اور آپ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں اس کے ساتھ ریونج لیں, اس کو احساس لیں کہ اس نے کتنا غلط کیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو چائلڈہڈ ٹراما آپ نے کہا, یہ کس طرح سے ہماری شخصیت جو ہوتی ہے اس کو کس طرح سے متاثر کرتا ہے؟ اچھا دیکھیں, چائلڈہڈ ٹراما کس طرح متاثر, اسٹریس رہتا ہے, ٹھیک ہے. جب انسان کو مسلسل اسٹریس ہوتا ہے, لانگ ٹرم اسٹریس ہوتا ہے, آپ دیکھیں ان کی پرابلم سالونگ اسکل بہت پور ہوتی ہے, ٹھیک ہے, فوکس نہیں ہوتا, ڈیسیجن میکنگ نہیں ہوتی, وہ ہر وقت ڈرے اور خوف میں, ڈر اور خوف میں مبتلا ہوتے ہیں. ڈر اور خوف ان کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے, ٹھیک ہے. لانگ ٹرم اسٹریس انگزائٹی میں کنورٹ ہو جاتا ہے, پینک اٹیکس میں کنورٹ ہو جاتا ہے, ڈپریشن کی طرف لے جاتا ہے, ملٹیپل چیزیں ہونے شروع ہو جاتی ہیں. اس وجہ سے اس پہ فوراً کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کوئی ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے, میرے پاس جیسا فار ایگزامپل میرے پاس پیشنٹ بہت سارے آتے ہیں جو چائلڈہڈ ٹراما کی ہسٹری کے ساتھ ہوتے ہیں, سب سے پہلے میں ان کو کہتی ہوں یو ہیو ٹو اسپیک اباؤٹ اٹ. آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ کوئی ججمنٹل تو نہیں ہوگا میرے بارے میں, ٹھیک ہے. ہم ان کو ایک ٹرسٹ گین کرتے ہیں, ان کے ساتھ ایک ریپو بلڈ کرتے ہیں, وہ ہمیں بتاتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا ٹراماز ہوئے ہیں,
बाज़ का तो होता है क्या, फिर सेक्चुअल असॉल्ट के साथ साथ उनको फिजिकल भी मारा जाता है, ठीक है, ताकि वो किसी को बताए ना, डर दिया जाता है, खौफ दिया जाता है कि, और फिर ये बाज़ का ये कहते हैं कि अगर तुमने ऐसे किया तो तुम्हारे बहन भाई को मैं मार दूंगा या तुम्हारे पेरेंट्स को मैं कुछ कह दूंगा, क्योंकि वो पावरफुल बंदा होता है, ठीक है। तो वो फियर के बारे में बात करते हैं। जब वो मुकम्मल तौर पे बात कर लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो अंदर एक्सप्रेस हुई होती हैं वो एक्सप्रेस हो जाती हैं। फिर वो अपनी चीज़ों के बारे में बताते हैं। अगर कोई ऐसा इंसान है, सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ, कोई ऐसा इंसान से आपके दोस्त का मिसाल है, मैं उनको यही मशवरा दूँगी, जाएं और उनसे बात करें, वो कन्फ्रंट करें कि उन्होंने कहाँ कब कर क्या गलत किया। मैं यही आपसे सवाल पूछने वाला था कि अब उनको क्या करना चाहिए, कि भी क्या उसको कन्फ्रंट करना चाहिए, क्या वो जो उसके अंदर एग्रेशन है उसको कैसे वो सेटिस्फाइड कर सकते हैं? ठीक है, सबसे पहले तो कन्फ्रंट करें। हो सकता है वो इंसान जिसने जब किया हो वो वक्त के साथ साथ उसको भी रियलाइज़ हो गया हो कि उसने गलत किया था, ठीक है। हर इंसान वक्त के साथ चेंज भी तो होता है ना, तो हो सकता है उसको रियलाइज़ होगा उसने गलत किया, ठीक है। और अगर उसको रियलाइज़ नहीं है तो उसको रियलाइज़ करें कि उसने कहाँ कहाँ गलत किया, उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आए और उसने उसकी ज़िंदगी में कितना सफ़र किया, उसने उसको कन्फ्रंट करें, ठीक है। कन्फ्रंट करने से क्या होगा कि आपके अंदर एटलीस्ट जो आपने कहा कुछ नहीं, जो आपके अंदर गुस्सा रह गया वो गुस्सा एक्सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। जब आप गुस्से का इजहार करेंगे, इसमें ज़ाहिर है जब इस तरह के वाक़यात तो जब आप कन्फ्रंट करते हैं आप बिटर भी सम टाइम हो जाते हैं, आपके अल्फाज भी सख्त होते हैं, एटलीस्ट आपका गुस्सा निकल जाता है। एटलीस्ट आप उस इंसान को बताते हैं कि मैं तुम पे इतना गुस्सा हूँ, मुझे तुम्हारी ये बात बहुत बुरी लगी है। 90% लोग जब कन्फ्रंट करते हैं तो बाज़ का जो अपोजिट पार्टी होती है वो माफ़ी भी मांग लेते हैं, वो गिल्ट का इजहार भी करते हैं। कई अक्सर ये होता है लोग माफ़ी मांग लेते हैं या खामोश हो जाते हैं, या समटाइम कुछ लोग ऐसे डिनाइल शो करते हैं लेकिन उनको अंदर से पता होता है उन्होंने किया है, ठीक है। तो एटलीस्ट जो इफेक्टेड पर्सन, जो विक्टिम है, वो एटलीस्ट अपने गुस्से का इजहार कर सकता है। उससे जो इंसान के अंदर जो गुस्सा होता है वो 90% ड्रेन हो जाता है और वो सेटिस्फाइंग पोजीशन पे आ जाता है। तो इसके अलावा मैम जो विक्टिम है उसको जब ये फील होना शुरू हुआ या एहसास होना शुरू हुआ, ये चीज़ उसको मेंटली तौर पर डिस्टर्ब कर रही है, तो वो इसको किस तरह से हैंडल कर सकता है? आपने बताया कि उसको कन्फ्रंट करे, इसके अलावा और क्या क्या किया जा सकता है ऐसी सिचुएशन में? देखिए, ये तो कन्फ्रंट बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। दूसरा, आप अपने अंदर ना थिंकिंग पैराडाइम शिफ्ट करें अपना। आप पास्ट में नहीं जा सकते, आप उस वाक़यात को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आप प्रेजेंट को तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। आप कोशिश ये करें कि उस बंदे को माफ़ कर दें। अगर माफ़ नहीं कर सकते तो आप सिर्फ ये करें कि आप सोचें कि क्या उस मैं माजी में जा नहीं सकता, उसको मैं सॉर्ट आउट नहीं कर सकता, तो अब मैंने क्या करना है? अब मैंने ये करना है कि मुझे सारी चीज़ों को छोड़कर अपने आप को पॉजिटिव और हेल्दी चीज़ों में फोकस करना है, रादर कि उस पर फिक्स रह जाना है। माजी में जब भी आप फिक्स होंगे, चाहे वो कोई भी हो, एंगर हो, गिल्ट हो, कोई रिसेंटमेंट हो, कुछ भी हो, जब तक आप माजी में स्टक रहेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हम माजी में जाकर हम चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते, हम दूसरे लोगों को चेंज नहीं कर सकते, अपने माजी को जाकर चेंज नहीं कर सकते। तो देखना ये है कि ओके हो गया है, अब इसका हल क्या? अब इसका हल ये कि ओके फाइन, मैंने कन्फ्रंट कर दी है। एक छोटी सी मैं टिप आपको तो ये भी बड़ी अच्छी टिप रहती है कैथारसिस के लिए, कि उस बंदे का नाम लिखें, ठीक है, और चूल्हा चलाएं, स्टोव चलाएं और उसके ऊपर उसका पेपर रख दें। इससे एक मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलती है। ऑल्दो हो सकता है कुछ लोग इस पर एग्री ना करें, बट इट इज़ वेरी हेल्दी, डेवलप वेरी हेल्दी माइंडसेट, ठीक है। आपका कैथारसिस हो जाता है, बेसिकली कैथारसिस की ज़रूरत है, ठीक है। आप पंचिंग बैग ले भी दे सकते हैं, पंचिंग बैग को भी आप उसका नाम लेकर पंचिंग बैग करके अपना गुस्सा भी उतार सकते हैं। इन सारी चीज़ों से आपका गुस्सा निकल जाएगा। और उसके बाद सोचे अब माजी में जा नहीं सकते, अब मुझे अपने आप को मूव ऑन करना है। हाँ, ये ज़रूर करना है कि वैसे अपने बच्चों के साथ इतना बॉन्ड रखना है, अपनी फैमिली के बच्चों के साथ इतना बॉन्ड रखना है कि उनके साथ ऐसी प्रैक्टिसेस ना हो सके। सिर्फ यही हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं। इसमें एक और चीज़, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे बच्चे होते हैं और अपने बच्चे हैं, घर में बच्चे होते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसी सूरत हाल से को सफ़र कर रहा है और वो बता नहीं पा रहा, तो उसकी कोई सिम्टम्स या अलामात हैं जिससे हम असेस कर सकें कि कोई बच्चा या कोई बच्ची इस अज़ियत से गुज़र रही है? क्योंकि मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था पिछले दिनों कि पाकिस्तान में तकरीबन 75% जो लोग हैं वो किसी न किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुज़रे होते हैं, या वो ज़िंदगी में एक दफ़ा, यानी कि ख़वातीन और मर्द
ہراساں ہوئے ہوتے ہیں. اگر کوئی مرد ہے تو کسی عورت کے ہاتھوں ہراساں ہوا ہے ٹین ایج میں, یعنی کہ بعض اوقات یعنی کہ ان کے ساتھ ایکسپلائٹیشن ہوئی ہوتی ہے. اسی طرح سے خواتین جو ہیں وہ جو ارلی چائلڈہڈ سے لے کے آن ورڈ وہ کسی نہ کسی لیول پہ ان کو ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس کی کیا علامات ہو سکتی ہیں if someone going through these activities؟ اوکے اچھا, سب سے پہلے تو بچہ اگر خاموش ہو کے, ایک بچہ جو بولنے والا ہے, جو چیزوں کو پارٹیسپیشن نظر آتی ہے اس کی, سڈنلی وہ خاموش ہو جائے. ٹھیک ہے, سڈنلی ایک بچہ اچانک سے بہت زیادہ غصہ کرنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے, اور آپ کو لگے اس چیز پہ تو غصہ کرنے کی ضرورت ہے, اس نے غصہ کیوں کیا ہے. ٹھیک ہے, سم ٹائم وہ اگر اسکول میں ہراس ہو رہا ہے تو اسکول جانے سے اوائڈ کرنا شروع کر دے. بولنگ ہو رہی ہے اس کے ساتھ تو وہ اسکول جانے سے, اسکول کا نام آتا ہے اس کو ڈر خوف بیٹھنا شروع ہو جائے. کسی ایسے پرسن جو ہمارے اگر فار ایگزامپل اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, یا ہم بچوں کو ہم کو مدرسے بھیجتے ہیں, یا ایسی جگہ پہ ان لوگوں کے پاس جانے سے اوائڈ کرنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی کی گود میں بیٹھنے سے اوائڈ کرنا شروع کر دے, کسی کو ٹچ سے اوائڈ کرنا, تو اٹس الارم. پیرنٹس کو دیکھنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. بچے کا جب فوکس خراب ہو جاتا ہے, بچہ ایک عام روٹین جس سے کہ اس کی پرسنالٹی ہوتی ہے اس سے ہٹ کر جب چیزیں پریکٹسز کرنا شروع کر دے, تو پیرنٹس کو چاہیے اس کو بٹھائیں, اس کو ٹرسٹ کریں, اس کو محبت سے سمجھائیں کہ بیٹا آپ مجھ سے ڈسکس کرو کہ واٹس گوئنگ آن. ٹھیک ہے, ڈسکشن کرنی ہے, آرگومنٹس نہیں کرنی. اس کو اس ٹائم جب اپنی باتوں کا اظہار کرو تو پیرنٹس خاموش رہیں, اس کو مکمل طور پہ سنیں, رادر کہ اس کو فوراً سجیشن دینے شروع کرتے, تم نے ایسا کیوں نہیں کیا, تم یہ کر دیتے, تم وہ ٹیچر کو بتا دیتے, یا تم اس طرح کہتے تو ہم نے کیوں نہیں بتایا. ڈونٹ ڈو اٹ. سنیں پہلے, اس کو پہلے سنیں, آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ دیں اس کو, ایک دن گزار دیں, اور اگلے دن آپ اس کو جو بات سمجھائیں گے وہ سمجھے گا بھی, انڈرسٹینڈ کرے گا اس چیز کو کہ مجھے کیا پریکٹسز کرنی ہے. تو اس لیے تھوڑا سا بچے کو سنیں. جب بچہ بالکل اپوزٹ چیزیں کرنا شروع کر دے اپنی پرسنالٹی سے, تو سمجھے کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے, اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. لاسٹ کویسچن کہ چائلڈہڈ ٹراما سے نکلنے کا کوئی بیسٹ وے یا کوئی بیسٹ تھراپی؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو جو ہے تھنکنگ پیراڈائم شفٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, سی بی ٹی ہم عموماً کہتے ہوتے ہیں دی بیسٹ تھراپی جو ہے وہ سی بی ٹی ہے. بیسکلی آپ کی کوگنیشن کو, پیٹرن کو چینج کرتی ہے. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو ہیلدی ایکٹیویٹیز میں, رادر کہ آپ اسٹریس میں رہیں, انگزائٹی میں رہیں, وہ چیزیں جن کو ہم چینج نہیں کر سکتے. انگزائٹی کب کنورٹ ہوتی ہے, وہ چیزیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی, اس کو ہم تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم انگزائٹی میں رہتے ہیں. ہم ماضی میں نہیں جا سکتے, ہم اس بندے کو اگر کنفرنٹ کر لیے سو کہ اس کے علاوہ ہم کچھ کر نہیں سکتے, تو ہم کیا کریں. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہیلدی ایکٹیویٹیز میں بیزی کریں, اپنے آپ کو ڈسکس کر لیا, بتا دیا, کنفرنٹ کر لیا, پنچنگ بیگ اس کا استعمال کر لیا. ناؤ آپ نے اپنا کتھارسس کر لیا ہے, جب کتھارسس ہو گیا تو ناؤ یو ہیو ٹو شفٹ یور مائنڈ, اور اپنے آپ کو ہیلدی ایکٹیویٹیز, واک ہے, ایکسرسائز ہے, میڈیٹیشن ہے, جو ہابیز ہیں ڈفرینٹ ہابیز میں کنورٹ کر لیں. پلانٹیشن بڑی اچھی چیز ہے انزائٹی کو مینیج کرنے کے لیے. ڈفرینٹ چیزوں میں اپنے آپ کو بیزی کر لیں تاکہ آپ جو ہے کو سکون ملے اور آپ بہتر محسوس کریں. آپ ان لوگ بچوں کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں جو چائلڈہڈ ٹراما کا شکار ہو گئے ہیں. جب ان کی ہیلپ کریں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ میں خود کنسول ہو رہا ہوں, تو پھر اس چیز سے بھی باہر نکلا جا سکتا ہے. تھینک یو میم, تھینک یو سو مچ. آپ نے اتنے اچھے انداز میں ہمیں اتنا کمپلیکس مسئلہ, میرا خیال ہے کہ یہ ہر کسی کے ساتھ کسی نے کبھی نہ کبھی یہ واقعہ اس طرح کا کوئی ہوا ہوتا ہے کہ جو اس کی بیک اینڈ میموری میں رہتا ہے, اور وہ زندگی میں کسی بھی موقع پہ آ کے اس کو وہ ریئلائز کروانا شروع کر دیتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. ناظرین, چائلڈہڈ ٹراما ایک بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے, اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. اگر کسی کو یہ چیز تنگ کر رہی ہے تو اس کو اناؤنس کریں, اس کو کنفرنٹ کریں, اور اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ کہیں وہ تو نہیں کسی ٹراما کا شکار ہو رہے جو ان کی شخصیت کو تباہ کر سکتا ہے, ان کی پرسنالٹی, ان کا کریئر, ہر چیز کو وہ افیکٹ کر سکتا ہے. آج تک کے لیے اجازت دیجیے, پھر حاضر ہوں گے ذہن بولتا کہ ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.